السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر اسلامیات عقیدہ رسالت، پیج نمبر 14۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں کویسچن بھی آتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کریں، یا پھر رسالت کے بارے میں اس کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ یہ شارٹ میں آپ کو لازمی کویسچن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر رسول کسے کہتے ہیں، رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ شریعت کی اسلام میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور یعنی کہ نیک اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھیجنا، پیغام پہنچانے والے کو بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اور جس ہستی کو یعنی وہ جو رسول یا پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن کے بھیجتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے۔ تبلیغ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور انہیں بتانا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے۔ تو انہیں رسول کہتے ہیں، یعنی کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ مخلوق میں کرے، ٹھیک ہے؟ ضرورت و اہمیت کیا ہے اس کی؟ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اسی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اپنے دھیان سے سمجھنی ہے، کیونکہ انہی میں سے آپ کو کویسچن آتے ہیں اور پھر آپ لوگ وہاں پہ بعض اوقات نہیں کر پاتے اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوئی سفیر کون ہوتے ہیں؟ جو ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر آ کر ختم ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعث کا مقصد انسانوں کے یعنی کہ مبعوث فرمانے کا یا بھیجے جانے کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ مبعوث فرمانا یعنی کہ بھیجنا، تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں۔ تو پیج نمبر 15 پہ آ گئی ہوں میں اب، اور اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاطر میں سے آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھوں گی میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ ڈرانے والا سے مراد یعنی یہ بتانے والا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یعنی کہ یہاں پہ ڈرانے والا سے مراد وہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی وہ ہستیاں ہوتی ہیں، انبیاء کرام وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل کوالٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجتے ہیں، اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ یہ عام انسانوں سے بہت بلند درجے پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عام انسانوں سے ان کی کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے، عقل و فہم سمجھ کو کہتے ہیں کہ اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو جانا چاہیے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی صفات کیا ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے بلکہ تمام عام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ، آپ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں بلند ترین مقام۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں کوشش کر کے لوگ عہدے حاصل کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنے لیے خود منتخب نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہی بھیجے ہوتے ہیں۔ ان کو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے خود ہی سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انبیاء کرام جو ہیں وہ پیدائشی طور پر انبیاء ہی پیدا ہوتے ہیں۔
انبیاء اکرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اطاعت ان کی بات ماننے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی نبی کا انکار کرتا ہے یا ان کے بارے میں ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بہت زیادہ سخت احکامات ہیں کہ تمام رسولوں کی اطاعت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہمارے لیے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہوا ہے۔ ترجمہ آ جائے گا یہاں پہ سورۃ محمد آیت 33 ہے، ٹھیک ہے، 33۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کرام کی اگر خوبیوں کو اکٹھا کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی ذات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ سب کی خصوصیات، ان سب میں کوئی ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات تھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طرح کی خصوصیات دی تھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان سب کا نچوڑ ہیں، اور ان کو تمام خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے دیں اور انہیں ایک خاص شخصیت بنایا، اور ان کے جیسی خوبیاں کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص، خاص چیزوں کو کہتے ہیں، ایسے نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں۔ آپ کو یہاں پہ پیج نمبر 15 پر یہ خصائص مل بھی رہے ہیں، انہوں نے بک میں دیے ہوئے ہیں آپ کو۔ یہ خصائص کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات سے کیا مراد ہوئی؟ اس بات سے مراد یہ ہوئی کہ اس سے پہلے تمام جو پیغمبر گزرے تھے نا، ان سب کے پیغامات کو ملا کر جو ان سب کا نچوڑ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں رکھ دیا گیا، اور سب کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہی حتمی اور فائنل آپ کی جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہی ہے، اور اب سب لوگ اسی پہ مان لیں گے۔ یعنی اسلام نہیں تھا نا پہلے آیا ہوا، تو پھر اسلام آ گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، مکمل ہوا پورا دین، تو اس وجہ سے پھر انہی کی شریعت کو واجب الاطاعت قرار دے دیا گیا، یعنی کہ انہی کی اطاعت کرنی ہے سب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، یعنی کہ دین آپ پر مکمل ہوا۔ ترجمہ پیج نمبر 16 پر آ گئی ہوں میں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بطور اسلام بطور دین پسند کر لیا، اور یہ سورۃ المائدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آ جاتا ہے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ ختم نبوت جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، جو ختم نبوت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ریلیونٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ ایک پورا سوال آئے گا اور ڈیٹیل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، یا آپ غور سے سنیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب نیک بندے اس طرح ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن وہ سب فالو کس کو کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. ٹھیک ہے، ترجمہ آئے گا یہاں پہ سورۃ الاحزاب میں سے آیت ہے، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہاں پر وضاحت دے دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتمہ ان پر ہوا اور وہ آخری نبی ہیں کا اعلان فرمایا، اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا. ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا. اب آ جائیں گے ہم اس کی مشق کی طرف. تو تمام انبیاء کرام کے حوالے سے آپ نے معلومات پڑھی، اور اب ہم یہاں